صلی اللہ علیہ نبی الامی وآلہ وآلہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ حضرات، ہمارے لیے اور آپ کے لیے فخر کی بات ہے کہ ہم ایک نوری گھرانے کے نور کی زیارت کر رہے ہیں۔ یہ میری زبان نہیں ہے، یہ سرکار اعلیٰ حضرت کی زبان۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، سبحان اللہ۔ تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ بے شک بے شک۔ میں نے سرکار سترے میاں کی بھی زیارت کی سبحان اللہ۔ اور سرکار طاہر ملت کے بڑی کرم فرمائیاں مجھ پر ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ بلگرام شریف بھی حاضر ہوا ہوں۔ جی اب بیماریوں کی وجہ سے اس میں حاضر نہیں ہو پا رہا ہوں۔ سب جانتے ہیں کہ میں عرصے سے بیمار ہوں، سفر سے بھی بالکل وہ رہتا ہوں، پروگرام بھی نہیں کرتا ہوں۔ بہرحال سیدی سرکار سہیل میاں سے میری ملاقات اس وقت ہوئی تھی جب میں بلگرام شریف حاضر ہوا تھا، شاید حضرت کو یاد، عصر کے بعد، میں اس سے پہلے گیا تھا، خانقاہ شریف میں حاضر ہوا، سرکار طاہر ملت سے ملاقات ہوئی، سرکار سہیل میاں سے ملاقات ہوئی، اور میں نے بھی عرض کیا تھا۔ بہرحال مہلی تشریف لائے، غائبانہ سرکار طاہر میاں کی کئی بار ملاقات ہوئی۔ ان کو دیکھتے تو شاید آپ کو سوچنا نہیں پڑتا، برجستہ زبان سے کہتے یہ آل رسول ہے۔ بے شک بے شک۔ جی جی جی۔ جو نورانیت اور جو ان کی رفتار و گفتار و اطوار تھے، جی کیونکہ آج کل آل رسول ہونے کا دعویٰ سرکار سہیل میاں سب کرتے ہیں، جی اور امام محمد رضا نے جو احترام بتایا، تو قرآن میں پہلے بھی احترام تھا اگر لوگ سمجھیں۔ امام محمد رضا سامنے لائے، اس کا فائدہ غیروں نے اٹھا لیا۔ احترام کا مطلب یہ نہیں کہ جو بدعقیدہ ہے اور اپنے کو سید کہتا ہے اس کا آپ احترام کرنا۔ ہر رافضی اپنے کو سرکار سید کہہ رہا ہے، ہر دیوبندی اپنے کو سید کہہ رہا ہے، طاہر غیابی جیسا خبیث اور نجس آدمی اپنے کو سید کہہ رہا ہے، ارشد ٹانڈوی جیسا آدمی، حسین احمد ٹانڈوی جیسا آدمی، ابو آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ اس کا تعلق واقعی سرکار سے ہے یا نہیں، وفادار ہے یا نہیں۔ رافضی 90% اپنے کو سید کہتا ہے، جو گستاخ رسول بھی ہے، گستاخ صحابہ بھی، اور جو محبت اہل بیت کا دعویٰ کرتا ہے مگر جھوٹا، وہابی، غیر مقلد، چکرالوی، یہ وہ سب سید ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ اس کا مطلب نہیں جو سید اپنے کو کہے آپ اس کا دامن تھا، اس کے لیے ضروری ہے مضبوط نسبت۔ اور امام محمد رضا نے سرکاران ماہرہ کو پکڑا، ان کے قدموں کو لیا، اور سرکاران ماہرہ کے ذریعے بلگرام شریف پہنچ گئے۔ بلگرام شریف کے ایک ایک چیز کی تو تعریف کیا، ہدایت بخشش گواہ ہے۔ تو ہم ان سرکاروں کا ہی احترام کریں گے، انہی کو سید مانیں، ورنہ اگر یہ لوگ اپنے کو سید کہنے لگے تو آپ یہ یاد رکھیے گا، قرآن شاہد ہے، جو باپ کے عقیدے سے ہٹتا ہے یا مشن سے ہٹتا ہے اس کی نسل کاٹ دی جاتی ہے۔ کنعان کو یاد کر لیجئے گا، حضرت نوح کو یاد کر لیجئے گا۔ قرآن نے صاحب کہا تھا اِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ،
اگر یہ سید ہونے کے دعوے دار ہیں تو گستاخی کے بعد کٹ گئے، کچھ نہیں ان کے پاس. جو وفادار رسول ہے وہی حقیقت میں آل رسول ہے، جس کے بے قدموں کی شک. خاک ہمارے رخساروں کا غازہ ہے، اور جس کے قدموں کو چومنے والے نالین ہمارے سروں کا تاج ہے. یہ تعلیم ہمیں امام احمد رضا نے دی ہے، جی میرے مرشد برحق سرکار مفتی اعظم نے دی. سبحان اللہ. مرشد اجازت سرکار صدر العلماء جی اور سرکار تاج الشریعہ نے دی ہے، سبحان اللہ. اور یہی میرا عقیدہ ہے. اور الحمدللہ ہم خاندانی طور پر منسوب ہیں حسین سے. میرا نام بھی اعجاز حسین ہے، میرے باپ کا نام بھی اصغر حسین تھا، میرے دادا کا نام بھی احمد حسین تھا. سبحان یہ اللہ. تو ایک پرانی نسبت ہے، ہم حسینی ہیں. ماشاء اللہ. اور مزاج، یا لوگ کہتے ہیں کہ مفتی صاحب سخت ہیں، ہم حسینی مزاج ہیں. سبحان اللہ. اگر نرم ہوتے تو ہم کربلا والوں کی طرح باطل کے مقابلے میں ڈر کر سر کٹانا جانتے، سبحان باطل سے ہاتھ ملانا نہیں جانتے. سبحان اللہ. مجھے فخر ہے میرے خاندان میں کچھ شہزادے ہیں جو علم دین کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں. میری دل کی گہرائیوں سے دعا ہے کہ وہ اتنا آگے بڑھیں، اتنا آگے بڑھیں کہ مجھ سے بھی 10 قدم آگے چلیں. سبحان اللہ. آمین آمین بھی آمین. سمجھایا تھا ان کے بھائیوں کو یا اور جو اس خاندان کے شہزادے پڑھ رہے ہیں کہ صرف علم حاصل کرنے سے آپ کو مہارت نہیں ہوگی، تجربہ چاہیے. جی جی جی. سب کا نام لے لیا، سارے شہزادوں کا نام، شہزادوں میں یہ بھی آ رہا ہے. اور ابھی بچپن ہے ان کا، جی یہی میں نے ان کو سیتاپور میں بھی سمجھایا تھا. میں نے کہا علم مضبوط کرو، اور یہ پڑھنے کے بعد، دستار کے بعد مطالعے سے آئے. جی 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 جی. بہت اچھی بات. مطالعہ کریں. بہت اچھا حضرت. بہت اچھی. فیضان میاں میں دیکھا الحمدللہ آج میرے پاس 50 لاکھ کی کتابیں موجود ہیں. جی جی جی. میں نے دیکھا. شاید 10-20 ضلعوں میں اتنا ذخیرہ نہیں ہے عربی کا. ابھی بھی بریلی سے 60,000 کی 3 کتابیں لے کے آئے. سبحان. یہی میرا شغف ہے اور یہی میرا شوق ہے. سبحان میں ان اللہ. شہزادوں کو سمجھا رہا ہوں، کسی جب میدان جنگ میں آؤ تو ہر طرح کے ہتھیار سے مسلح ہو. سبحان اللہ. اور جو مسلح ہو گیا ایسے ہی نہیں. الحمدللہ کئی ضلعوں کا وہاں بھی تھر تھر کیوں کانپتا ہے؟ حق ہے حق ہے حق ہے. جی علم کی بنیاد پر. بڑا بڑا مناظر آتا ہے، نام میرا سنتا ہے بھاگ جاتا جی ہے. حضور جانتا ہوں. وکیل جیسا آدمی اور فلاں فلاں فلاں، یہ جی جی. طاہر جیسا خبیث اور نجس شخص جب سیتاپور ایک دور میں آیا ہے تو دیوبندیوں نے اس سے کہا حضرت بریلویوں کو نہ چھیڑنا، کہ وہ بندہ تو اسی پہ کمر باندھے تھا، ورنہ تم چلے جاؤ گے اور سال بھر ہم جواب نہیں دے پائیں گے. تو صحیح کہتا ہوں، آج بھی سیتاپور گواہ ہے. 20 سال پہلے آیا تھا، امام احمد رضا کی 3 کرامتیں بیان کر کے گیا. جی 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 جی. ماشاء اللہ. وہ تو میرے اعلیٰ حضرت کا تھا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا، پنجا تیرا شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. کتا تیرا. یہ فیضان میاں ہیں یا نشان ہیں یا اور شہزادے جو پڑھ رہے ہیں، یا میرے شہزادوں میں سے یا اس خاندان کے جتنے شہزادے، الحمدللہ میرے 4 شہزادے حافظ بھی ہیں، سبحان اللہ. نظامی بھی پڑھ رہے ہیں اور BSc اور انٹر بھی کر رہے ہیں ساتھ میں. یہ میں نے بھی دونوں تعلیم حاصل کی، اپنے بچوں کو بھی لے. مگر یہ ہے کہ مسلک سے سودا نہ، جو غلطیاں ہو گئی انہیں پسے پشت ڈالیے، جی جی جی. بہت اور ہر موڑ پہ میں رہنمائی کروں گا تمہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تم نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت واحدی دولہ خلیفہ تاج الشریعہ حضور مفتی اعجاز حسین صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. سرکار سہیل میاں کا سایہ رہے گا، میری سرپرستی رہے گی. انشاءاللہ. تو انشاءاللہ یہ زندگی کے کسی موڑ پہ ناکام نہیں ہو، سبحان اللہ. بڑھتے چلے جائیں گے. بس ایک ہدایت ضرور کروں گا کہ کبھی بدمذہب سے ہاتھ نہ ملے. کیا بات ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. پورا سیتاپور گواہ ہے. آج تک میں نے اس 36 سالہ زندگی میں سیتاپور میں جو گزاری ہے، میں نے بدمذہب یا صلح کلی کے یہاں پانی نہیں. بے شک بے شک. جی حضور. سب جانتے ہیں.
पानी तक नहीं पीता हूँ, किसी अल्हम्दुलिल्लाह। के यहाँ शादी में नहीं गया आज तक, जी 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 जब जी। तक के तहकीक नहीं हो जाती है कि दोनों फरीक सुन्नी तयू लकीदा है। मतलब सुन ले, मुर्तद्दा से भी निकाह नहीं होता। और पीछे जाएगी सुन्नी भाई बोले लड़की तो ले आएंगे अपने यहाँ संभाल लेंगे, ऐसा कुछ वो निकाह ही नहीं होता। इमाम अहमद रज़ा फरमाते हैं वो निकाह नहीं, ज़िनाए खालिस। समझौता न करें, शादी ब्याह में उनको न बुलाएं। हदीस साहब कहती वला तुशारिबुहुम वला तुआकिबु, न उनके यहाँ खाओ न उनको अपने यहाँ खिलाओ, न उनके यहाँ पियो न उनको अपने यहाँ पिलाओ, वला तुजालिसुहुम, न उनके यहाँ बैठो न उनको अपनी मजलिस में बैठा लो। पूरी हदीस के बाद आखिर में होता हुम किलाबो हालिन नार, जहन्नमी नहीं, हदीस में ये जहन्नमियों के कुत्ते जो नबी का नहीं। आप सिर्फ अब बिस्मा वालों को मुखातब है। मैं पूछता हूं कि अगर बाप से किसी का झगड़ा हो जाए और आपके बाप को वो सलाम करना छोड़ दे तो आप उसे सलाम करेंगे? अरे बोलिए, अब इसको अहम बात नहीं। अगर आपके बाप को कोई सलाम न करे दुश्मनी में, आप उसे सलाम करेंगे? तो जब ये बात आपके समझ में आती है तो सोचो जो आपके नबी को सलाम न करे उसे आप सलाम करें। जो नबी का नहीं है वो तुम्हारा नहीं हो सकता। अल्लाह हक ताला है। इन बच्चों को बुलंदियों पे पहुंचाए, आमीन आमीन इल्म अता फरमाए, आमीन तकवा और परहेजगारी अता फरमाए, आमीन। और ताकि इनके बाप की रूह को भी सुकून मिले, उन्हें भी सवाब मिलता। और मैं तो हर मोड़ पे, मैंने इन बच्चों से भी कहा मेरा कुछ नहीं, मैंने तो सब कुछ वक्त किया था, तुम जैसे भी आओगे अगर गुस्ताबी की करोगे तब भी बर्दाश्त नहीं, बच्चे हो, मगर मसलक में समझौता नहीं। हाय हाय बेशक। जो मसाइल हैं, लाउड स्पीकर पे नमाज, जी चांद का मसला, या बदमज़हब की नमाज जनाजा का अपने यहाँ से ऐलान, फैजान मियाँ ने कहा कुछ नहीं है हमारे यहाँ से, बड़ी खुशी हुई मुझे। ये सब चीजें अगर आप, और ये मसलक है आपका, आपको पता है कि जिस वक्त मैं सीतापुर गया, जिला अस्पताल में हाउस अफसर था, तो 1.5 साल तक मैंने नमाज़े ज़ोहर पढ़ी है जुमा की जगह, अपने ड्यूटी रूम में, एक भी मस्जिद नहीं थी। आज अल्हम्दुलिल्लाह 18 मसाजिद हैं, यहाँ सलातो सलाम की आवाज आती है, सुभान अल्लाह। चैलेंज होता है हर मकाम पे, हर इलाके में मेरी तकरीर, और सिर्फ रद पे उनको अख्तियार नहीं कि वो हमारे खिलाफ बोले, सुभान अल्लाह हक है। उनको अख्तियार नहीं कि वो हमारे खिलाफ बोले, क्योंकि मैंने एक ही मसला उठाया था, ये गुस्ताखे रसूल है और काफिर। जवाब नहीं दिया, पब्लिक मुड़ती चली गई। जहां लोग बरेली का नाम नहीं जानते थे, आज दसियों हजार ताजुल शरिया और सरकार मुफ्ती आजम के मुरीद हैं। सुभान अल्लाह। बरेली जा रहे हैं उर्दू में, बेलग्राम शरीफ के मुरीद हैं, सरकार ताहिर मियाँ के मुरीद हैं, सरकार जी। सोहेल मियाँ के मुरीद हैं, वो सब मेरे ही जानने वाले चाहने वाले। तो जब आप इन सिलसिलों से, इन दामनों से वाबस्ता हो जाएंगे और फिर मुरीद इनके होंगे, तो आपने सुन लिया कि बदमज़हब से बेताल्लुक रहूंगा, और अगर ताल्लुक रखेंगे तो बैत आपकी टूट जाएगी। ये अहद है आपका। बदमज़हब से ताल्लुक न रखें, आपस में मिलें, आपस में मिलनसार रहें, कुरान पे अमल करें। रुहमाओ बैनहुम अशिद्दा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माहू अशिद्दा अलल कुफ़ार मुस्तफा जान रहमत, और उनके चाहने वालों की पहचान ये है कि वो हर तरह के काफिर के मुकाबले में सख्त और आपस में रहम दिखाएं। जायज नहीं है कि अगर मुंह टेढ़ी हो गई तो 3 दिन तक के आप गुफ्तगू बंद करें, इससे ज्यादा जायज नहीं। आपस में मिल लें, थोड़ा समझौता कर लें, और उसके बाद आप एक बढ़ेंगे, इंशाअल्लाह आप कामयाब हो जाएंगे। अल्लाह ताला इन शहजादों को उरूज अता फरमाए, इतना उरूज अता फरमाए कि हमको इन पर फख्र करना है। और इनमें तो मैंने इनसे कह दिया, तुम किसी मोड़ पे अपने को नाकाम नहीं समझो। जब तलबा जो 2 साल मेरे पास पढ़ के जाते हैं, हर महाज पे सीना सफर है, और वो फख्र करते हैं कि मैं फला का शागिर्द हूँ, बाप ही नहीं बोलता हूँ, यही है ना गाँव रहा है, तो क्या है ये मेरे सरकार मुफ्ती आजम का करम है। और जो मैंने हाथ में हाथ दिया था और जो अहद किया था कि बदमज़हब की सोहबत से बचता रहूंगा,
ان کو اپنی جان و ایمان کا دشمن سمجھتا رہوں گا. اگر اس پر عمل نہ کرتا تو میں کہیں کا نہیں. اللہ تعالیٰ ان سب شہزادوں کو علم عطا فرمائے، تقوی عطا فرمائے، ان کو عمل عطا فرمائے، ان کے کردار اطوار کو سیرت نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سانچے میں ڈھال دے، آمین آمین نفسانیت کو ان کے ذہن و دماغ سے نکال دے، آمین اور ان کو سچا پکا عاشق رسول اور اولیاء کرام کا وفادار بنا. آمین آمین اللہ تعالیٰ اس جشن کے صدقے میں میرے بھائی مولانا انوار کی مغفرت فرما، آمین ان آمین کے گناہوں کو معاف فرما، آمین تقصیریوں کو معاف فرما. آمین انسان خطا کرتا ہے، اللہ غفار ہے، معاف کرنے والا ہے. کوتاہیوں کو جانے انجانے، آمدی سہوی، اختیاری غیر اختیاری، تمام کوتاہیوں اور غلطیوں گناہوں کو معاف فرما، آمین آمین اور انہیں جنت میں داخل فرما، آمین اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. آمین ان کے بچوں کو بھی ان کی نجات کا ذریعہ بنا، آمین اور دارالعلوم معینیہ رحمانیہ یا دارالعلوم غوثیہ رضویہ جو اس خاندان کے مدارس ہیں بالخصوص، ان کے صدقے میں مغفرت فرما. آمین آمین اور میرے والدین والد محترم زبدۃ الحکمہ حضرت علامہ حکیم محمد اصغر حسین علیہ رحمت معینی خیر آبادی علیہ رحمت، میرا ایک سلسلہ خیر آباد کا بھی ہے جو سرکار سہیل میاں بنی، سبحان اللہ سیدنا بڑے مخدوم صاحب جی جو میرے استاد کے سلسلے کے ہیں. میرے استاد چھوٹے مخدوم صاحب کی 7ویں پشت میں مفتی سید نجم الحسن صاحب، بڑے مخدوم صاحب سے مخدوم شاہ صفی، شاہ عبدالصمد، اور پھر بلگرام شریف. تو میرا بھی ایک تعلق ہے ان سے، ماشاء اللہ اور وہ ایک نسلی اور ایک سلسلہ ہے میرا، اس سے بھی میں بہت قریب ہوں. اور یہ تو سنی کی پہچان ہے کہ وہ کسی سے بیر نہیں رکھتا، ہائے ہائے سبحان اللہ سب سے محبت کرتا ہے، انبیاء کرام سے لے کے اولیاء کرام تک. سبحان اللہ اور کسی برے کو اچھا نہیں کرتا، اچھے کو برا نہیں کرتا. بس یہ ذہن میں آپ رکھیں، کسی برے کو ہم اچھا نہیں کہیں گے، اچھے کو برا نہیں کہیں گے. اس پر آپ عمل کریں گے. سرکار سہیل میاں نے جو نصیحت کی ہے ان پر عمل کریں گے. اور خطیب خصوصی مولانا شہنواز علی جو انہوں نے بیان کر دیا ہے میلاد یا مصطفیٰ کے تعلق سے، یہ ایسے انمول موتی ہیں جو آپ کے دامن میں چھپانے کے لائق ہیں. اس پر عمل کریں گے تو آپ کبھی بد مذہب نہیں ہو پائیں گے، راستے سے گمراہ نہیں ہوں گے، ہدایت پاتے رہیں گے. اور میلاد تو اب میلاد ہے، قرآن نے تو کہیں میلاد کا لفظ استعمال ہی نہیں کیا ہے. کیوں؟ جو بابیوں نے مشہور کیا ہے 40 سال کے بعد نبوت ملی، اس کا رد ہوا یا پیدا ہوا. قرآن نے جہاں کہا ہے وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ قَدْ جَاءَكُم بُرْهَانٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى. بھیجنا آنا یہ اس بات کی دلیل ہے، بھیجا اس سے جاتا ہے جو پہلے سے موجود ہے، اور آتا وہ ہے جو پہلے سے ہوتا ہے. وہ تو لباس بشری پہن لیا آپ نے، جسے آپ آج میلاد کہیں. اور میلاد سے ان کی مخالفت ایک وجہ ایک اور بھی ہے کہ جن معجزات کا ظہور دنیا میں تشریف لانے سے پہلے اور بعد میں ہوا، وہ تمام معجزات ان کے مذہب کا رد کر دیا، اس لیے دور بھاگے. 10 سالہ جشن تو اپنے مدرسے کا منا لے، 85 سالہ ندوے کا منا لے، اپنے بیٹے کا جنم دن منا لے، عیسائیوں کی طرح وہاں کیک لا کے کاٹ لے، تو یہ تو جائز ہے. اور نبی کے میلاد کے موقع پر یوم ولادت پر ہم کمکمے لگائیں تو نہ، روشنی سجائیں تو نہ جائز. ہر چیز کو تو ناجائز کہتا ہے. کیوں؟ گندگی ہے عقیدے میں تیرے میں، اس کو بدبو نہ آئے تو میں کیا. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.